اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ وعاطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس پروگرام کے جو ہم لوگوں کے داعی ہیں جناب ڈاکٹر اطہر حسین صاحب رحمانی دعوت برکاتہم بہت پریشان ہیں۔ میری گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں، انشاءاللہ یہ دین کی مجلس ہے، جس کو آنا ہوگا آئے گا، اور الحمدللہ کافی تعداد میں لوگ ہیں، اور اگر آواز ان تک جا رہی ہے تو ان سے گزارش ہے کہ ابھی بھی مسجد کے اندر تشریف لائیں۔ انشاءاللہ بہت قیمتی آپ حضرات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کو ملیں گی، اور جو لوگ ابھی آ رہے ہیں کہیں کسی ضرورت سے گئے تھے ان سے بھی گزارش ہے کہ جلد سے جلد مسجد کے اندر پہنچنے کی کوشش کریں۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت اور ایک حدیث پاک پڑھی ہے جس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا ہے، چنانچہ اسی کے تعلق سے کچھ عرض کیا جائے گا۔ بقیہ اصل خطاب آپ ہی کے گاؤں کے رہنے والے ہم سب کے عزیز حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب ندوی استاذ مدرسہ سیدنا بلال ڈالی گنج لکھنؤ کا ہوگا۔ بہت ولولہ انگیز خطاب ہوگا، ہم لوگ خود ہی بہت پسند کرتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ 20 منٹ کے اندر، ڈاکٹر صاحب نے کہا 20-25 منٹ کے اندر انشاءاللہ میں جو آیت پڑھا ہوں اور جو حدیث پڑھا ہوں اسی کے تعلق سے اپنی بات محبت رسول کے عنوان سے رکھوں گا۔ چنانچہ یہ جو ماحول چل رہا ہے، یہ خاص طور سے ادھر 1-1.5 مہینے سے جو بہت زیادہ ہنگامہ رہا معاملہ، وہ یہ ہے کہ مہاراشٹر کے اندر ایک گستاخ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اسی کے تعلق سے بہت سی جگہ پروگرام ہوئے، الحمدللہ اپنی استطاعت اور ہمت اور طاقت کے بقدر کوشش کی گئی، مولوی میں بھی پروگرام بھی ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اخباری بیان بھی جاری کیا گیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور الفت و عقیدت یہ ایمان کا لازمی جز ہے۔ اگر کوئی شخص پوری زندگی کلمہ پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ کہے، صرف ایک جز کو پڑھتا رہے، صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ایک اللہ تعالیٰ کے ہونے کا اقرار کرتا رہے، تو مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے ساتھ دوسرا جز جو ہے ایمان کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہ کر لے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے سے آدمی ہرگز مومن نہیں ہوگا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی جو ہے اقرار نہ کر لے۔ چنانچہ ایمان کی شرط ہی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت پہلو ہیں، بے شمار پہلو ہیں، اگر بیان کیا جائے تو کئی مہینے لگیں گے، لیکن یہاں پر کچھ مختصر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں عرض کروں گا۔ قرآن پاک کی آیت جو پڑھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یعنی ہم سے خطاب ہے، مومنین سے، مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اگر تم لوگ نبی سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ سے محبت کی جو سیڑھی ہے، جو زینہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہے۔ لیکن محبت صرف نعرہ لگا لینے سے، جلوس نکال لینے سے، نعت پڑھ لینے سے، بیان کر لینے سے نہیں ہوگی، صرف زبانی اقرار ہے اور دکھاوا ہے۔ لیکن محبت اصلی جو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا۔
ایک بہت حکیم نے جملہ بہت اچھا لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مانیے، آپ کو بھی مانیے اور آپ کی بھی مانیے، جو آپ نے کہا ہے اس پر عمل کریے، اس کو اپنی زندگیوں میں اتاریے، اور آپ کو بھی مانیے کہ آپ آخری نبی ہیں، کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ آپ کا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا جز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار دونوں لوگ ساتھ میں تشریف لے جا رہے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جذبہ پیدا ہوا اور ان کو جو ہے چاہت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بہت زیادہ عزیز ہیں سوائے اپنی جان کو چھوڑ کر، میری جان کے علاوہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس سب سے زیادہ آپ محبوب اور آپ میرے نزدیک قابل تحسین ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ پھر دونوں لوگ تھوڑا سا اور آگے بڑھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا غور و فکر کے بعد بتایا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ میرے نزدیک میری آل اولاد اور میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، سب چیزوں سے زیادہ آپ ہی محبوب ہیں اور عزیز ہیں، پیارے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاریخی جملہ، الآن یا عمر، الآن یا عمر، کہ اے عمر اب تمہارا ایمان جا کے مکمل ہوا۔ یعنی اگر تم کو محبت ہے تو اپنے عزیز و اقارب سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ قرآن پاک نے اس معیار کا، اس محبت کا ایک معیار متعین کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 28ویں پارے کی آیت ہے، 28ویں پارے یا 10ویں پارے میں، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها۔ اس طرح سے پوری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے لوگو، اگر تم، یعنی قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو تمہارے باپ ہیں، تمہارے بیٹے ہیں، تمہارے دادا ہیں، تمہاری مال اور جائیدادیں ہیں جس کے تم مال پڑ جانے سے ڈرتے ہو، اور تجارت ہے، ان سب سے زیادہ جب تک اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہوگی اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ہمیں عام جو نارمل حالات ہیں اس وقت تو یہ لگتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اپنے اولاد سے ہے، اپنے مال اور جائیداد سے ہے، لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول سے محبت زیادہ ہے کہ آپ کو اپنی آل اولاد سے؟ تو اس کا اندازہ اس وقت ہوگا جب کوئی نافرمانی کا کام ثابت ہو، جب کوئی نافرمانی، کوئی گستاخی کا عمل ظاہر ہوگا، اس وقت اگر آپ کے کانوں پر جو نہیں ریگے گی اور آپ ایک دم بالکل جیسے پہلے تھے اسی طریقے سے ہے، تو گویا کہ آپ کو اپنی آل اولاد سے زیادہ محبت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی نے، کوئی شخص ہے جو ہے، آپ کا لڑکا ہے یا آپ کے والدین ہیں، اس میں سے کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بے ادبی کا جملہ کہہ دیا، بے ادبی کا جملہ کہہ دیا، اور آپ کا ریئیکشن جو ہے بالکل نارملی ہے، جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہے۔ اب اگر آپ کا جذبہ بیدار نہیں ہو رہا ہے، آپ کو غصہ نہیں آ رہا ہے، آپ اپنے باپ اور اپنے بیٹے یا اپنے بھائی جو بھی ہے اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ پہلے ہی جیسے ہنسی مذاق ٹھٹا اور تعلقات قائم رکھ رہے ہیں، تو اب یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کی محبت اپنے اولاد سے زیادہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثانوی درجے میں ہے۔ محبت اللہ کے رسول سے زیادہ ہے یا اپنی اولاد سے زیادہ ہے، اس کا اندازہ اس وقت ہوگا جب کوئی گستاخی ہوگی یا کوئی بے ادبی ہوگی آپ کی شان میں۔ چنانچہ ہر آدمی کا اور مومن کا جو ہے یہ عقیدہ ہے اور یہ جذبہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، اپنے کیا، یعنی کوئی بھی کتنا سے بڑا آدمی ہو،
یعنی کسی بڑے عہدے اور کرسی پر بیٹھا ہوا ہو، لیکن اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا کوئی بے ادبی کرتا ہے، تو اگر نہیں ہم کچھ کر پاتے ہیں تو کم سے کم ہمارے دل میں تکلیف ہونا چاہیے کہ یہ غلط کہا ہے۔ اس نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو یہ جملہ کہہ دیا ہے، بے ادبی کر دی، اس سے جو ہے اپنے دل میں کڑھن محسوس کرنا چاہیے اور یہ احساس کرنا چاہیے کہ یہ غلط کہہ دیا۔ اگر ہم نہیں کچھ کر سکتے ہیں تو اتنا اپنے دل کے اندر سوچیں، اور جو جس نے یہ غلطی کیا ہے اس کے جو ہے وہ اپنے دل کے اندر اس سے نفرت پیدا کریں، اس سے جو ہے دوری پیدا کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا لازمی جز ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل ان کان آباء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والدین سے، اس کے آل اولاد سے، اس کے ماں باپ سے سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ آپ نے جو طریقہ بتایا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ بہت آسان طریقہ ہے، بہت بھاری اور مشکل نہیں ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں کو زندہ کریں گے، انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر نور آئے گا اور ہماری زندگی سنورے گی۔ مذہب اسلام بہت آسان ہے، اور آسانی پیدا کرنے کا حکم بھی قرآن پاک کے اندر بھی اور حدیث پاک کے اندر بھی دیا گیا ہے۔ اب آپ کہیں کہ سنت کو ہم کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ سنت کو آپ بہت سی سنتوں کو بہت آسانی سے زندہ کر سکتے ہیں۔ اب یہی کپڑا پہنتے ہیں، روزانہ کا معمول آدمی کپڑا پہنتا ہے۔ اب جب آپ کپڑا پہنیں تو پہلے دائیں ہاتھ میں آستین ڈالیں، پیجامہ پہن رہے ہیں تو پہلے بائیں پیر میں پیجامہ ڈالیں، پہلے داہنے پیر میں پہنیں، آستین داہنے ہاتھ میں پہلے ڈالیں، یہ ایک سنت ادا ہوگی۔ کپڑا اتار رہے ہیں، آدمی روز کرتا ہے، اتارتا ہے، تو آپ پہلے بائیں آستین بائیں ہاتھ سے اتاریں، بائیں پیر سے پہلے اتاریں، تو یہ آپ کی ایک سنت اور زندہ ہو گئی۔ آپ مسجد کے اندر آتے ہیں، دایاں پیر داخل کر کے تھوڑا دھیان سے آئیں، جب آئیں داہنا پیر ڈالیں، جائیں بایاں پیر ڈالیں، یہ جو ہے ایک سنت ادا ہو گئی۔ پانی پیتے ہیں، روزانہ کی چیز ہے، آپ پانی جب پئیں بسم اللہ پڑھ کے پئیں، 3 سانس میں پئیں، یہ بھی سنت آپ کی ادا ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کوئی بھی کام کریں بسم اللہ پڑھ کے کریں، یہ بھی ایک سنت ادا ہو گئی۔ تو سنت بہت مشکل کام نہیں ہے، بلکہ بہت آسان ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے اندر بھی یہ نیت کریں، بسم اللہ پڑھ لیں، اور یہ نیت کریں کہ جو کھانے سے ہمارے اندر انرجی پیدا ہوگی، طاقت پیدا ہوگی، اس کو ہم دین کے کام میں لگائیں گے، روزہ نماز کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی جو دین کے مقاصد آئیں گے، دین کے تقاضے آئیں گے، اس کو پورا کریں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں کل بھی مڑھا کے اندر یہ بات بتایا تھا، وہی بات بتا کے جو ہے انشاءاللہ اپنی گفتگو سمیٹیں گے کہ کسی سے جو محبت کی جاتی ہے وہ 4 وجوہات کی بنا پر کسی سے محبت کی جاتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جمال، کسی کے اندر خوبصورتی ہے، حسن ہے، تو آدمی اس سے محبت کرتا ہے اس کے حسن کو اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی جمال بہت زیادہ ہے، خوبصورتی بہت زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی اور آپ کے حسن و جمال کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کو چیر ڈالتی، اپنے دل کو جو ہے کاٹ ڈالتی۔ تو یہ جو ہے حسن و جمال کی بات ہے۔ دوسری چیز، جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، عقیدت کرتا ہے کمال کی بنیاد پر۔ کمال کہتے ہیں کوئی گڑ ہے اس کے اندر، کوئی خوبی ہے، کوئی کوالٹی ہے، کوئی اچھا مقرر ہے، کوئی اچھا رائٹر ہے، کوئی اچھا نعت خواں ہے، کوئی اچھا قاری ہے، تو اس سے آدمی کو جو ہے عقیدت ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، الفت ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے بھی محبت کی جاتی ہے۔ محبت کی تیسری وجہ جو ہے مال ہے، مال، دھن اور دولت۔ چنانچہ آدمی
کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے، مالداروں سے، اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، دھن ہے، کسی موقع پر ہمارا ساتھ دے دیں گے اور ہمارے کام آ جائیں گے، اس لیے بھی آدمی محبت کرتا ہے کہ کسی موقع پر ہم کو کام دے دیں گے، ہمارا تعاون کر دیں گے، ہماری مدد کر دیں گے۔ چوتھی چیز جو ہے محبت کی، وہ معال ہے۔ معال کہتے ہیں امید، کسی چیز کی امید پر کسی نیتا سے آدمی تھوڑا جگاڑ لگائے رہتا ہے کہ کسی موقع پر وہ ساتھ دیں گے، کہیں گاڑی پکڑا گئی یا اور کہیں پھنس گئے تو فون فان کروا کے کسی طرح چھوٹ جائیں گے۔ تو امید پر، کسی چیز کی امید پر بھی آدمی کسی سے محبت اور تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمال بھی ہے، مال بھی ہے، جمال بھی ہے، اور اسی کے ساتھ معال بھی ہے۔ جمال کے بارے میں نے بتایا، کمال بھی ہے، یعنی آپ ایسی گفتگو جامع کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جملے میں بہت زیادہ جو ہے باتیں سرایت کر جاتی ہیں اور بہت معانی اور مفہوم ان باتوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو کمال بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر مال بھی ہے۔ دنیا کی جتنی دولت ہے، قیصر و کسریٰ کے مطلب ایران، اور جس طریقے سے آج امریکہ ہے اور روس ہے، اسی طریقے سے ایران اور شام، یہ دو ملک جو ہیں پہلے بہت زیادہ طاقتور تھے اور بہت زیادہ یعنی ہتھیار کے اندر، مال و دولت کے اندر بہت زیادہ ان کے پاس صلاحیتیں تھیں اور طاقتیں تھیں، جیسے آج امریکہ اور روس کے اندر ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و دولت کا بھی انبار تھا کہ آپ کے پاس دنیا کے مال و دولت آتے تھے اور خزانے آتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کی محبت کو، اس مال کو اپنے دل کے اندر جگہ نہیں دیتے تھے، بلکہ آپ جلدی جو ہے اس کو تقسیم کرواتے تھے۔ ایک رات کہیں سے مال غنیمت آیا، مال غنیمت میں سونا آیا، آپ کے گھر میں رکھا تھا، چنانچہ آپ پوری رات بے چین رہے، نیند نہیں آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صبح میں کہا کہ آج پوری رات مجھ کو نیند ہی نہیں آئی، کروٹ بدلتا رہا۔ انہوں نے پوچھا ایسا کیوں ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ سے مال آ گیا تھا اور سونا آ گیا تھا، وہ میرے کمرے میں رکھا ہوا تھا، اس لیے جو ہے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کہ کہیں میرے پاس وہ رہے اور میرا اسی حال میں انتقال ہو جائے، اس لیے صبح کو آپ نے سب سے پہلے اس دولت کو، اس مال غنیمت کو تقسیم کروایا۔ تو مال بھی آپ کے پاس ہے اور معال بھی ہے۔ مال کے معنی امید یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے، اور سب سے بڑی اور عظیم شفاعت یہ ہے کہ جب پہلی بار سور پھونک دیا جائے گا، جتنے بھی چرند پرند ہیں، انسان جنات، سب مر جائیں گے، دوبارہ پھر سور پھونکا جائے گا، پھر سب لوگ اکٹھا ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب اکٹھا ہو جائیں گے، اس کے بعد سب بہت پریشان اور سرگردہ ہوں گے کہ کسی طریقے سے اتنی گرمی ہے، اتنی پریشانی ہے، یہ ماحول اتنا زیادہ گرم ہے اور ہم پریشان ہیں، تو ہم کو اس سے کیسے چھٹکارا ملے؟ چنانچہ لوگ کہیں گے کہ حساب کتاب ہو جائے، چاہے جنت میں جائے جہنم میں جائے، اس کی پرواہ نہیں ہے، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ حساب کتاب شروع کروانے کے لیے جو ایسے موقع پر کام آئیں گے، بہت لمبی حدیث ہے، لوگ سب سے پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے کہ آپ ابو الانبیاء ہیں، تمام آپ ابو البشر ہیں، جتنے انسان ہیں ان کے آپ باپ ہیں، اس لیے آپ سفارش کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالیں یا جہنم میں ڈالیں، لیکن حساب شروع کر دیں۔ چنانچہ وہ کہیں گے کہ جو ہے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جائیے، میں جو ہے اس لائق نہیں ہوں، اس قابل نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ کہہ سکوں، بات کر سکوں۔ لوگ نوح کے پاس آئیں گے اور بھی انبیاء کرام کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم کے پاس آئیں گے، ابراہیم سے کہیں گے کہ آپ ابو الانبیاء ہیں، جتنے انبیاء کرام ہیں وہ ان سب کے آپ باپ ہیں، اکثر انبیاء کرام آپ کے نسل اور آپ کے خاندان سے ہیں۔ چنانچہ وہ بھی کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جائیے۔ لوگ جو ہے چلتے چلتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے،
میں ہی اس کا اہل ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبا سجدہ کریں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے اور ایسی دعائیں اس کے اندر مانگیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی میرے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ میں کیا کہوں گا، اللہ تعالیٰ کی کن الفاظ میں تعریف کروں گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے اور اللہ کی تعریف سے اللہ تعالیٰ کا غصہ کچھ ہلکا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک اشفع تشفع، کہ اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے اور سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، کہیے آپ کی بات مانی جائے گی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ پوری مخلوق بے چین اور پریشان حال ہے، اس لیے جو ہے آپ یعنی حساب کو قائم کر دیجئے، لوگ جنت میں جائیں یا جہنم میں جائیں، لوگوں کی تمنا یہ ہے کہ حساب کسی طرح شروع ہو جائے۔ چنانچہ جب حساب و کتاب شروع ہوگا، میزان عدل قائم کر دیا جائے گا، ترازو لگا دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے، بھیجو کون آتا ہے سب سے پہلے حساب کتاب کے لیے۔ چنانچہ سب سے پہلے اگر ہم لوگوں کا نمبر لگ جائے تب تو ہم لوگوں کی اتنی توڑائی ہوگی کہ یعنی ایک ہڈی نہیں صحیح سالم بچ پائے گی۔ سب سے پہلے جو حساب دینے کے لیے آئیں گے، سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا میزان عادل پر، جن کا اعمال تولا جائے گا، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جائے گا۔ صدیق اکبر کہیں گے اللہ تعالیٰ میرے جو ہے نامہ اعمال کو تولیے جو ہے اور اس کا وزن کیا جائے۔ چنانچہ صدیق اکبر کے جتنے نامہ اعمال نیکیاں اس کو رکھا جائے گا اور سب نامہ اعمال میں اچھائیاں ہی ہوں گی، برائیاں کوئی نہیں ہوں گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا غصہ تھوڑا سا اور ٹھنڈا ہوگا۔ حضرت ابو بکر کا جب اعمال نامہ تول دیا جائے گا، جہنم کے 7 دروازے اور جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے سے آواز آئے گی کہ ابو بکر یہاں سے داخل ہو جاؤ، ابو بکر یہاں سے داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ ابو بکر کی کتنی نیکیاں ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر لیٹی ہوئی تھی کھلے آسمان کے اندر۔ چنانچہ آسمان میں اتنے زیادہ تارے نکلے ہوئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے آسمان میں تارے ہیں اتنی کسی کے پاس نیکیاں ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عمر کے پاس ہیں، جتنے آسمان میں تارے ہیں اتنی نیکیاں عمر کے پاس ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بے چین ہو گئی کہ ہر وقت ہمارے ابا کا نام آتا تھا، آج عمر کا نام آ گیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ تھوڑا سا پھیر لیے، پھر اس کے بعد عائشہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ عائشہ تم نے تاروں کی تعداد کے بارے میں نیکیاں پوچھی ہے کہ جتنے تارے ہیں اتنی کسی کے پاس نیکیاں ہیں؟ تب میں نے بتایا کہ اتنی نیکیاں عمر کے پاس ہیں، لیکن ابو بکر کے پاس تو اتنی نیکیاں ہیں کہ اس کو میں گن نہیں سکتا، اس کو کوئی آدمی شمار نہیں کر سکتا۔ ابو بکر کی اتنی نیکیاں ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر کا نام اعمال تولا جائے گا، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اعمال تولا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ تھوڑا سا ہلکا ہوگا، پھر ہم لوگوں کا نمبر بہت بعد میں آئے گا، اگر پہلے آ جائے تو خیر نہیں۔ اس لیے جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں امید بھی ہے کہ آپ قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے۔ تو 4 خوبیاں کسی سے محبت کی جاتی ہے، 4 وجوہات پر، جمال، کمال، مال، معال، اور یہ چاروں چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پائی جاتی ہیں۔ میں نے حدیث پاک ایک پڑھی تھی، اسی کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، کہ جو شخص کسی شخص سے محبت کرے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کوئی ذاتی اس کے اندر مفاد نہ ہو، اس سے کسی چیز کے حاصل کرنے کا اور کوئی بینیفٹ لینے کی اس کی نیت نہ ہو، کسی سے محبت کر رہا اللہ تعالیٰ کے لیے، تعلق رکھ رہا اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپس میں مسلمانوں کو بھائی بھائی بنایا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ چنانچہ مسلمان ایک دوسرے کا ہر وقت غمخوار ہونا چاہیے، غموں کو بانٹنے والا ہونا چاہیے، نہ کہ اس کو غموں میں پھنسانے والا۔
آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ آدمی کو جتنا اپنے جو ہے دکھ سے مشہور ہے مثل کہ آدمی کو جتنا اپنے دکھ سے تکلیف نہیں اتنا دوسروں کے سکھ سے پریشان ہے۔ ایک کبڑے سے فارسی کے اندر گزارِ دبستان کے اندر واقعہ لکھا ہے، ایک کبڑے سے لوگوں نے پوچھا کیا تم چاہتے ہو تمہارا کبڑا جس کی پیٹھ جو ہے نکل جاتی ہے پیچھے سے، کبڑے سے لوگوں نے پوچھا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا کبڑا ٹھیک ہو جائے کیا اور لوگ جتنا دنیا کے اندر سب کبڑے ہو جائیں؟ تو کبڑے نے کہا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہمارا کبڑا پن ٹھیک ہو جائے بلکہ اور لوگ بھی کبڑے ہو جائیں، تاکہ جیسے وہ میرے اوپر ہنستے ہیں میں بھی ان کے اوپر ہنسوں۔ تو یہی ہمارا بھی المیہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یعنی ہم پریشان ہیں تو دوسرا بھی پریشان رہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کو دوسرے کے لیے خیر کا اور اس کے لیے جو ہے اچھائی کا طلبگار رہنا چاہیے۔ تو آدمی کسی سے محبت کرے اللہ کے لیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مومن آپس میں ایک دوسرے سے مل کر رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، ایک دوسرے کا غم بانٹیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اگر کسی سے نفرت ہے، بغض ہے تو اللہ کے لیے کہ بھائی یہ دین سے دور ہے، شریعت سے دور ہے، اس لیے آدمی سے کوئی اپنی ذاتی غرض سے آدمی کو کینہ نہیں رکھنا چاہیے، دوری نہیں بنانا چاہیے۔ جہاں دین کا کام آئے، جہاں ملت کا کام آئے وہاں بیدار رہنا چاہیے اور ملت کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ 59 میں میں نے بتایا ایک جملہ جو ہے دیکھا تھا کتاب میں کہ جس شخص کو اپنے ملت اور اپنے قوم کے تئیں کچھ حوصلہ اور جذبہ نہیں ہے تو ایسے شخص کو بے کفن دفن ہو جانا بہتر ہے، جو ایک دم بالکل پسمردہ ہو گئے ہیں۔ تو اگر کسی سے محبت ہے اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی اللہ کے لیے، کسی کو دے رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہو، اور کسی کو نہیں دے رہے ہیں تو اس لیے کہ بھائی دیں گے تو غلط جگہوں پہ استعمال کرے گا، غلط کام کرے گا، جوا کھیلے گا، شراب پیے گا، اس لیے اس کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہوگی، اور اللہ کے رسول کی محبت یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور محبت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ہے اس پر عمل کر کے دکھائیں۔ انشاءاللہ ہماری زندگی دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔